شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، تم سب گم کردہ راہ علاوہ اس شخص کے جس کو میں نے ہدایت بخشی، بس تم سب مجھ سے ہدایت چاہو، میں تمہیں ہدایت بخشوں گا۔ تم سب ظاہر و باطن میں محتاج ہو علاوہ اس شخص کے جس کو میں نے غنی بنا دیا، بس تم سب مجھ سے روزی مانگو، میں تمہیں پاک و حلال روزی دوں گا۔ تم سب گناہ گار ہو، یعنی سب ہی سے گناہ متصور ہے علاوہ اس شخص کے جس کو میں نے بچا لیا ہو، یعنی انبیاء کرام، بس تم میں سے جس شخص نے جانا کہ میں بخشنے پر قادر ہوں اور پھر اس نے مجھ سے بخشش مانگی تو میں اس کو یعنی اس کے سب گناہ بخش دوں گا اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اور اگر تمہارے پچھلے اگلے، تمہارے زندہ، تمہارے مردے، تمہارے تر اور تمہارے خشک، یعنی تمہارے جوان و بوڑھے، یا تمہارے عالم و جاہل، اور یا تمہارے فرما بردار گناہ گار، غرض یہ کہ ساری مخلوقات میرے بندوں میں سب سے زیادہ متقی دل بندہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ہو جائیں تو اس سے یعنی تمام مخلوقات کے عابد و متقی ہو جانے سے میری خدائی میں ایک مچھر کے برابر بھی زیادتی نہیں ہوگی۔ اور اگر تمہارے اگلے، پچھلے، تمہارے زندے، تمہارے مردے، تمہارے تر اور تمہارے خشک، غرض کے ساری مخلوقات میرے بندوں میں سے سب سے زیادہ بدبخت شیطان لعین کی طرح ہو جائیں تو اس سے میری خدائی میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی کمی نہ ہوگی۔ اور اگر تمہارے اگلے، تمہارے پچھلے، تمہارے زندے، تمہارے مردے، تمہارے تر اور تمہارے خشک ایک جگہ جمع ہوں اور تم میں سے ہر شخص اپنی انتہائی آرزو و خواہش کے مطابق مانگے، یعنی اس کے دل میں جو بھی آرزو اور خواہش ہو مجھ سے مانگے، اور پھر تم میں سے ہر شخص کو اس کی خواہش کے مطابق دوں تو اس سے میری خدائی میں کچھ بھی کمی نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر با فرض محال کمی ہو بھی تو وہ اس قدر ہوگا جتنا کہ ایک سوئی پر پانی لگ جاتا ہے، ورنہ حقیقت میں اللہ کی خدائی میں کمی کے کسی بھی درجہ کا کیا سوال، وہ کتنا ہی دے اس کے ہاں ہرگز کمی نہیں ہوتی۔ اور اس کا سبب یہ ہے کہ میں بہت سخی ہوں، بہت دینے والا ہوں، اور جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، یعنی یہ تمام سخاوت اور کرم میرے ارادہ و اختیار کے ہی تحت ہے، اس میں کسی بندے کے ارادے کو دخل نہیں ہے۔ میرا دینا صرف حکم کرنا ہے، میرا عذاب دینا صرف حکم دینا ہے، یعنی یہ سب چیزیں صرف میرے ایک حکم سے ہو جاتی ہیں۔ میں ذرائع اور اسباب کا محتاج نہیں ہوں، اور میں کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے میرا صرف اتنا ہی حکم ہے کہ میں کہہ دیتا ہوں ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خوش بختی ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے نامہ اعمال میں بہت استغفار کی، یعنی مقبول استغفار پایا۔ تشریح: استغفار کی فضیلت کے سلسلے میں یہ حدیث بھی بڑی ہی خوش کن ہے، جسے بزار نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بطریق مرفوع روایت کیا ہے کہ اعمال لکھنے والے دونوں فرشتے جب بندے کا اعمال نامہ لے کر اوپر جاتے ہیں تو حق تعالیٰ اس اعمال نامہ کے اول و آخر میں استغفار دیکھ کر فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کے وہ تمام گناہ بخش دیے جو اس نامہ اعمال کے دونوں کناروں کے درمیان ہیں۔ اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ جو شخص صبح و شام استغفار کرتا ہے اسے یہ فضیلت و سعادت حاصل ہوتی ہے۔ دوستو، اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔